بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی جب سوتیلی ماں نے سورہ جن پڑھ کر پانی پلا دیا۔ پھر مسرت نے قاسم کو پہلی بار اس کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ اس کا دور بار کا رشتہ دار اور اس کی گہری دوست کا بھائی تھا۔ شہر سے تعلیم حاصل کر کے آنے والا قاسم دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ لمبا قد اور خوبصورت کثرتی جسم دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ مسرت نے اسے دیکھا تو اسے تو ایسا ہی لگا جیسے وہ اس کے سپنوں کا شہزادہ ہو، جسے وہ ہمیشہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ ایک تو خوبصورتی، دوسرا گاؤں کا اکلوتا پڑھا لکھا لڑکا تھا جو شہر سے تعلیم حاصل کر کے شادی کرنے کے لیے گاؤں آیا تھا، کیونکہ اس کی شہر میں ہی نوکری لگ چکی تھی۔ مسرت کو شہر جانے کا بڑا شوق تھا۔ اس کو گاؤں اور گاؤں کے ماحول سے بڑی سخت نفرت تھی، جہاں صبح سے لے کر رات تک لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے اور محنت و مشقت کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ٹھہری تھی رنگین مزاج، جس کا دل چاہتا تھا سیر و تفریح کرے اور خوب مزے اڑائے۔ قاسم کی دلہن شبو کو دیکھ کر تو اس کا کلیجہ ہی پھٹ گیا۔ سانولے رنگ اور موٹے نقوش والی شبو کسی طرح بھی قاسم سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ قاسم کی خالہ زاد تھی اور گاؤں میں رشتہ داروں میں شادی کرنا عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قاسم اپنی بدصورت بیوی کے ساتھ بڑے مزے سے بیٹھا خود کو خوش قسمت ترین آدمی تصور کرتا تھا۔ اس کے چہرے سے یہ بات صاف ظاہر تھی، شاید وہ اپنی خوبصورتی سے واقف نہیں تھا، یا اس کی نظر خراب تھی جو سانولی سی شبانہ کو بہت خوبصورت سمجھ رہا تھا اور اس کے ساتھ خوش باش بیٹھا تھا۔ شبانہ بھی شرمائی لجائی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر جانے کے بعد مسرت کو پوری رات نیند ہی نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی طلبگار نہیں تھا یا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے لڑکے اس کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دیتے تھے، لیکن پورے گاؤں میں قاسم جیسا کوئی ایک لڑکا بھی موجود نہیں تھا۔ سبھی کھیتی باڑی کرنے والے سادہ مزاج لوگ تھے، جنہیں مسرت پینڈو سمجھتی تھی اور خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اپنی گوری رنگت پر بڑا ناز تھا، حالانکہ اس کے نقوش بے حد معمولی تھے، مگر وہ خوبصورتی کی علامت گوری رنگت کو سمجھتی تھی۔ کچھ اس نے گاؤں کے ہائی اسکول سے میٹرک کر لیا تھا، جس کے بعد وہ خود کو بہت بڑی افسر سمجھنے لگی تھی، کیونکہ ہائی اسکول تک پہنچ ہر لڑکی کی نہیں ہوتی تھی۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھر میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے اور پڑھائی کی اجازت نہیں دیتے تھے، سو ایسی لڑکیوں کے درمیان مسرت اپنا لمبا سا پراندہ ہلاتے ہوئے اتراتی ہوئی پھرتی۔ باقی لڑکیاں بھی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، جس سے اس کا دماغ مزید آسمان پر چڑھ جاتا۔ گھر میں ابا اور اماں تھے، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جسے انہوں نے بہت نازوں سے پالا تھا۔ اماں اسے اکیلے دیکھ کے دل ہی دل میں بڑا افسوس کرتی کہ کاش اس کا کوئی بہن یا بھائی ہوتا، تاکہ زندگی میں دکھ سکھ کہنے سننے والا کوئی ہوتا، مگر مسرت کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اکیلے رہنا اور اکیلے جینا پسند کرتی تھی۔ اسے سب سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت تھی۔ خیر، اس دن قاسم کی شادی سے واپس آنے کے بعد پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اگلے دن صبح کو وہ دیر تک سوتی رہی۔ اماں نے بھی اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی دن شام کے وقت رشتے کروانے والی خالہ رخسانہ اماں کے پاس آئیں اور دونوں کے درمیان بہت دیر تک آہستہ آواز میں راز و نیاز ہوتے رہے۔ مسرت کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس کا دماغ تو قاسم میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ رات کو ابا سے بات کرنے کے بعد اماں نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا گاؤں کے سرکاری اسپتال میں چوکیدار ہے، اچھی تنخواہ اور اپنا گھر ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ مگر یہ سب سن کر مسرت ہتے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، میرے لیے وہ چوکیدار ہی رہ گیا ہے؟ میں ایک حسین، جمیل، گوری اور خوبصورت لڑکی ایک معمولی چوکیدار سے شادی کرتی اچھی لگوں گی کیا؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میں شہری لڑکے سے شادی کروں گی، تاکہ شادی کے بعد میری اس پرانے گاؤں سے جان چھوٹ جائے اور میں نئے دور کے مطابق ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ یہ ساری باتیں سن کر مسرت کی ماں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے اور اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ پہلے پہل ان دونوں میاں بیوی نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا پیار بھرا انداز اس پر کوئی بھی اثر نہیں چھوڑ رہا تھا، سو
انہوں نے سختی سے بات کی اور اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں اپنی زندگی میں ہی گھر بار کا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گزار سکو۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دیتا اور لڑکی ذات تو رل کر رہ جاتی ہے۔ مسرت کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس کے ماں باپ اس کی ایک نہیں سننے والے ہیں، سو وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل سے غم و غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ جنید کی ماں بہنوں کو وہ بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے جلد ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مسرت دل میں غم کا پہاڑ بمشکل چھپائے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی، کیونکہ ہر چیز اس کی پسند سے خریدی جا رہی تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ایک ایک چیز کے لیے ترستی تھی۔ مگر شادی کا موقع آیا تو اماں اور ابا نے نہ جانے کب سے بچائے ہوئے پیسے نکالے اور اسے ڈھیر و ڈھیر شاپنگ کرائی۔ یہی نہیں، دوسری طرف جنید کی ماں نے بھی ہر چیز اعلیٰ معیار کی خریدی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی شادی وہ بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز قاسم کی بہن شہلا جو اس کی دوست تھی اسے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئی۔ اس سے مل کر مسرت کو نئے سرے سے قاسم کی یاد آ گئی جو اب تک اس کے دل و دماغ سے نہ نکلا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں شہلا نے بتایا کہ قاسم بھائی کے گھر 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پورا خاندان بہت خوش ہے۔ ساتھ ہی شہلا نے اپنی بھابھی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مسرت کو اس کالی اور موٹی عورت کی تعریف سن کر بہت غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ شہلا کے جانے کے بعد وہ چادر اوڑھ کر تیار ہو گئی اور ماں سے کہنے لگی، اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دم کروانے کے لیے بشیرن کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ریحانہ بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ بشیرن کے آستانے پر میں تجھے اکیلا نہیں بھیجتی ہوں، کیونکہ اس کے پاس مختلف قسم کے جنات ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تو اپنی شادی کے دنوں میں کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہو جائے۔ میں ذرا گھر کے کام نمٹا لوں، پھر تجھے اپنے ساتھ لے چلوں گی۔ ماں کی بات سن کر مسرت بڑے زور سے ہنسی اور کہنے لگی، اماں تو مجھے ابھی تک بچی سمجھتی ہے، میں بڑی ہو چکی ہوں اور میری شادی ہونے والی ہے، ویسے بھی مجھے اب تیرے بغیر آنے جانے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور فوراً ہی گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے بیٹھی ریحانہ بیٹی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، مگر وہ اسے کچھ کہہ نہ سکی تھی، کیونکہ بیٹی چند دنوں کی مہمان تھی اور وہ کسی بھی طرح اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ مسرت بشیرن کے آستانے پر پہنچی تو وہ ہل ہل کر کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ سامنے سے مسرت کو آتے ہوئے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی اور اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ مسرت بشیرن کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھی، وہ ایسا عمل کرتی تھی کہ جس کا توڑ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا تھا۔ مسرت نے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے پرس کے اندر ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی موٹی سی گڈی نکال کر بشیرن کے ہاتھ میں تھما دی، جس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ کام پکا ہونا چاہیے، قاسم کی بیوی شبانہ کے پیچھے جنات لگانے ہیں تاکہ وہ اس کا جینا حرام کر دیں۔ مسرت نے اتنی بات کہی تھی کہ بشیرن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور بولی، بس بس میں سمجھ گئی، ایسا پکا کام ہوگا کہ میں مر بھی گئی تو اثر ختم نہیں ہوگا۔ بس تو بے فکر ہو کر اپنے گھر جا اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ورنہ میں تو سب سے نمٹ لوں گی لیکن لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ مسرت کو بشیرن کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا وہ فرما برداری سے سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مسرت بڑی خوش تھی، وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جنید سے شادی کا زہر بھرا گھونٹ پینا ہی ہے، سو رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ریحانہ بیٹی کی جدائی کا سوچ کر بہت غمزدہ تھی اور ہر طرح سے اس کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ شبانہ کے اوپر جنات آ گئے ہیں اور اس کا برا حال ہے۔ بیچارہ قاسم شہر میں چھوٹے بچوں کے ساتھ پریشان گھوم رہا ہے۔ مسرت کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی، اس کی دلی آرزو اتنی جلدی پوری ہو جائے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اپنے خیالوں میں شبانہ کو تڑپتے دیکھ کر اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ خیر اس کی شادی کا دن بھی آ پہنچا اور وہ اپنے ماں باپ کو اداس چھوڑ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ جنید مسرت کو پا کر بہت خوش تھا اور اس سے شادی کر کے خود کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا۔ مسرت نے نئی نویلی دلہن ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا اور جنید سے ڈھیر سارے زیورات بنوائے۔ اس کی خواہشات
پوری کرنے کے بعد وہ قرض تلے دب چکا تھا۔ اس کی ماں یعنی مسرت کی ساس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ چپ نہ رہ سکی اور ٹوک ہی دیا۔ مسرت نے ساس کو اپنے معاملات میں بولتے دیکھا تو اسے بہت برا لگا اور اس نے ساس کے ساتھ ایسا طوفان بدتمیزی مچایا کہ آوازیں 7 گھروں تک گئیں۔ جنید کی ماں جو اچھی سمجھدار عورت تھی اچھی طرح سمجھ گئی کہ مسرت گھر میں رکھنے لائق نہیں ہے، سو اس نے جنید سے بات کر کے ان دونوں کو اچھے طریقے سے الگ کر دیا۔ جنید اسے لے کر سرکاری کوارٹر میں آ گیا جہاں کوئی سہولت نہ تھی۔ یہ جگہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی، آبادی سے ہٹ کر۔ یہاں رہنا مسرت کے لیے بڑا مشکل تھا، نہ چہل قدمی کے لیے جا سکتی تھی اور نہ ہی محلے بھر کی سیر کو نکل سکتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں 2-4 ہی گھر تھے جن سے بالکل جان پہچان نہ تھی۔ مسرت کا دل اکتانے لگا، وہ بات بات پر جنید سے جھگڑا کرنے لگی۔ وہ بیچارہ ہر طرح سے برداشت کرنے کی کوشش کرتا اور اسے پیار سے سمجھاتا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ دوسری طرف قاسم بہت پریشان تھا۔ شبانہ کے اوپر اثرات کی وجہ سے پوری زندگی درہم برہم ہو گئی تھی۔ چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ گھر کے کام اور شبانہ کا علاج کروانا بہت مشکل تھا۔ کئی جگہ اسے دکھانے کے باوجود اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ بچے الگ پریشان تھے، اس کے اوپر حاضری ہوتی تو اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہتا تھا۔ قاسم نے کئی بار گھر میں ملازمہ رکھی، لیکن شبانہ کی بری حالت دیکھ کر ہر ملازمہ ڈر کر بھاگ جاتی تھی۔ شہلا بھائی کے پاس شہر شفٹ ہو گئی تھی، وہ ہر طرح سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ شبانہ ماں بھی بننے والی تھی، یہ بات بھی خطرہ بن کر قاسم کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ مسرت چاہتی تھی کہ جنید گھر داماد بن کر رہے تاکہ وہ دل بھر کر ماں باپ کے گھر اپنی منمانیاں کر سکے اور جنید ہمیشہ اس کا غلام بن کر رہے۔ جنید نے اس کی ہر بات مانی تھی، لیکن یہ بات ماننے کے حق میں نہیں تھا۔ مگر مسرت کے سر تو جیسے ضد سوار تھی، اس کا مطالبہ کسی طرح بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلے پہل اس نے پیار سے مسرت کو سمجھایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے ڈانٹ کر یہ بات اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ داماد کا سسرال رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا اور پورے گاؤں والے اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ سن کر مسرت آپے سے باہر ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں دنیا کی پرواہ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ میری خوشی سے بڑھ کر تمہارے لیے گاؤں کے لوگ ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم انہی کے ساتھ رہو اور مزے کرو۔ یہ کہہ کر وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر میکے واپس جانے کے لیے شوہر کے گھر سے نکل پڑی۔ جنید اسے روکتا رہ گیا اور اپنے ہونے والے بچے کے واسطے دیتا رہا، مگر مسرت نے اس کی ایک نہ سنی اور ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے ماں باپ کے آگے جنید کی جھوٹی برائیاں کر کے اسے ظالم، جابر اور سخت مزاج شوہر ظاہر کیا۔ جھوٹے ظلم کی داستانیں سنا کر ان کا دل برا کر دیا۔ ریحانہ اور اس کا شوہر اب کسی صورت بھی بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنا نہیں چاہتے تھے اور ان دونوں نے جنید سے رابطہ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے صلح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان لوگوں نے کسی بھی صورت راضی نامہ کرنے سے منع کر دیا۔ مجبوراً جنید نے گاؤں کے کچھ بڑے لوگوں کو بلا کر جرگہ بٹھایا، مگر وہاں مسرت نے صاف طلاق کا مطالبہ کر دیا اور جنید نے نہ چاہتے ہوئے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دینے میں عافیت سمجھی۔ 3 ماہ بعد مسرت نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو ہو بہو اس کے جیسی تھی۔ دوسری جانب شبانہ کی بگڑتی حالت قابو میں آنے کے بجائے مزید خراب ہونے لگی اور ایک دن ایک بچی کو جنم دینے کے دوران اس نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اس کی موت قاسم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ ماں کے بغیر 3 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ 2 ماہ بعد شہلا کی شادی بھی طے تھی۔ ایسے حالات میں وہ بیچارہ بہت پریشان تھا۔ ایک طرف بیوی سے جدا ہونے کا دکھ تھا تو دوسری طرف چھوٹے بچوں کی ساری ذمہ داری اس کے سر آ چکی تھی۔ اسے زندگی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے حالات میں اس کے عزیز و اقارب نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کی ماں کو شہر راس نہیں تھا، مگر وہ اپنی نومولود پوتی اور دونوں پوتوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ مسرت کو جب شبانہ کی موت کا معلوم ہوا تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، مگر بظاہر افسوس کرنے کے لیے شہلا کے پاس پہنچ گئی۔ شہلا بھابھی کی موت کی وجہ سے بہت غمزدہ تھی۔ مسرت نے ہمدرد بن کر اسے خوب تسلی دلاسے دیے اور شبانہ کے بچوں کو پیار کیا۔ اتفاق سے اسی دن قاسم شہر سے آیا تھا۔ مسرت نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیل چکی ہے۔
دور دور تک پچھتاوے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے ماں باپ بیمار رہنے لگے تھے اور ایک بار پھر اپنی بیٹی کا گھر آباد دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ جلد از جلد مسرت کی دوسری شادی کر دیں تاکہ اس کی بیٹی نور کو بھی باپ کا پیار مل سکتا۔ جنید نے دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ طلاق کے کچھ ماہ بعد وہ گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا۔ مسرت کی بیٹی بن باپ کے یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز شہلا اپنی ماں کے ساتھ مسرت کا رشتہ مانگنے کے لیے چلی آئی۔ شہلا اور قاسم کی ماں بڑی عاجزی سے ریحانہ سے رشتے کی بات کر رہی تھیں۔ ریحانہ بہن، مسرت کی بیٹی کو باپ کی ضرورت ہے اور قاسم کے بچوں کی زندگی میں ماں کی کمی ہے۔ اگر ان دونوں کا رشتہ ہو جائے تو بچوں کی زندگی بہتر انداز میں گزر سکتی ہے۔ ریحانہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے ہاں کرنے میں دیر نہ لگائی۔ وہ اچھی طرح اپنی بیٹی کی خواہش سے واقف تھی کہ وہ شہر جانے کی کتنی شوقین ہے۔ سادگی سے دونوں کا نکاح ہوا اور مسرت قاسم کے ساتھ شہر چلی گئی۔ شہر کا کھلا ماحول اور لوگوں کے آزادانہ طور طریقے اسے بہت پسند آئے تھے۔ قاسم آتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ مسرت بچوں کو ماں کا پیار تو خیر کیا ہی دیتی، اس نے شروع کے دنوں میں قاسم پر ایک اچھی بیوی ہونے کی خوب دھاک بٹھائی۔ ہر کام وقت پر کرتی اور اس کے سامنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی، مگر اس کے گھر سے نکلنے کے بعد ان سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی اور سارا کام ان سے کرواتی۔ بچے کچھ عرصہ صبر سے یہ سب برداشت کرتے رہے، لیکن جلد ہی اکتا گئے اور جیسے ہی ان کی دادی ملنے کے لیے آئی، گاؤں چلنے کی ضد کرنے لگے۔ رات کو جس وقت مسرت کی ساس دوسرے کمرے میں سو چکی تھی، مسرت قاسم سے کہنے لگی، بچے اگر ضد کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں گاؤں بھیج دینا چاہیے۔ میرے خیال سے ہمیں ان کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ یہ سن کر قاسم الجھ سا گیا اور کہنے لگا، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں ہم دونوں کی ضرورت ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ انہیں خود سے دور کروں۔ یہ سن کر مسرت ہنسی اور بولی، آپ تو اس طرح فکر مند ہو رہے ہیں جیسے گاؤں میں آپ اپنے نہیں کسی غیر کے گھر بھیجیں گے۔ مسرت نے مزید کچھ باتیں کر کے شوہر کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، میں لڑکوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، جب تک چاہے وہاں رہ سکتے ہیں، لیکن میں ہیرا کو ہرگز گاؤں نہیں بھیج سکتا۔ مسرت کو برا تو بہت لگا، لیکن اس نے سوچا کہ چلو بیٹی نہ سہی دونوں بیٹوں کو ہی بھیج دے، اتنا بھی کافی تھا۔ اگلی صبح قاسم نے ماں کو دونوں بیٹوں کو گاؤں لے جانے کا کہہ دیا۔ یوں کچھ ہی دنوں میں دونوں لڑکے دادی کے ساتھ گاؤں چلے گئے اور ہیرا کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ مسرت اپنی بدمزاج طبیعت سے باز آنے والی نہیں تھی، سو اس نے ہیرا کو قدم قدم پر سوتیلے پن کا احساس دلایا اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اس نے قاسم کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اس نے شبانہ کے ساتھ بہت بری زندگی گزاری تھی، اب مسرت کے ساتھ خود کو بہت پرسکون سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مسرت کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا گھر پہلے ہی کرائے کا تھا، سو مسرت نے گویا گاؤں سے اپنا اور قاسم کا ہر رشتہ ختم کر لیا۔ وہاں سے کوئی بھولا بسرا مہمان آ جاتا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی کہ مہمان بیچارہ شرمندہ ہو کر واپس چلا جاتا اور دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ مسرت نے شہر کے بڑے اور امیر لوگوں سے تعلقات بنا لیے تھے۔ اس کی بیٹی سونیا بھی مزاج میں ماں کے اوپر گئی تھی۔ ہیرا بیچاری باپ کی محبت سے مجبور تھی، کبھی زبان پر شکایت کا ایک لفظ تک نہ لائی تھی۔ اس نے ہمیشہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے قربانی دی تھی۔ ہیرا 20 سال کی ہوئی تو ایک بار بہت بیمار پڑ گئی۔ مسرت نے قاسم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس پر شبانہ کی طرح آسیب ہے، تبھی تو کسی دوا سے اسے آرام ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ سن کر قاسم کا دل دہل گیا اور وہ فکر مندی سے بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسرت بولی، اس کا حل میرے پاس موجود ہے، تم پریشان مت ہو اور اس وقت خاموش رہو۔ اس بات کا کسی کو معلوم ہو گیا تو خواہ مخواہ ہیرا کا رشتہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قاسم نے محبت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا اور بولا، مسرت، تم میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہو، تم نے میری زندگی اپنی سمجھداری سے خوبصورت بنا دی ہے۔ مسرت اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی دن قاسم کو بتا کر ڈرائیور کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی بشیرن کا آستانہ اپنی پرانی حالت میں موجود تھا، رنگت اڑی دیواریں اور نحوست زدہ ماحول۔ فرق اتنا پڑا تھا کہ اب بشیرن کا چہرہ جھریوں سے بھر چکا تھا اور بڑھاپا اس پر پوری طرح مہربان تھا، مگر آج بھی اس کے دل سے
دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی تھی۔ اپنے بچوں کو بیرون ممالک میں سیٹ کروانے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ خیر، مسرت بھی نوجوان لڑکی نہ رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی وقت اپنے نشان چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ بن سنور کر رہتی تھی، اسی لیے اپنی عمر سے چھوٹی دکھتی تھی۔ بشیرن اسے پہلی نظر میں پہچان گئی تھی۔ وہ مسکرائی اور اس سے اپنے پاس آنے کی وجہ پوچھی تو مسرت چہرے پر دنیا جہاں کی نفرت سجا کر بولی، سوتن مر بھی جائے تو اپنی نشانی چھوڑ کر مرتی ہے، جیسے شبانہ مر گئی اور اپنی بیٹی کو میرے سر پر عذاب بنا کر چھوڑ دیا۔ میں اسے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ بشیرن بولی، کام ہو جائے گا مگر کچھ وقت لگے گا۔ مسرت بولی، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ سے بہت سارے نوٹ نکال کر بشیرن کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ نوٹ اپنی دراز میں ڈالنے کے بعد وہ بولی، میری بات غور سے سن، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی کر دے۔ شادی کی رات اسے یہ پانی پلانا ہے، بس وہی رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ مسرت نے جلدی سے پانی کی بوتل پکڑی اور کہنے لگی، بس اتنی سی بات، میں جلدی اس پر عمل کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے بشیرن کا شکریہ ادا کیا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور دل میں ہیرا نام کے کانٹے کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہی دنوں مسز ارباز ان کے گھر رشتے کے لیے چکر لگا رہی تھیں۔ مسرت کا ارادہ سونیا کا رشتہ کرنے کا تھا، لیکن اس کا ارادہ بدل رہا تھا۔ خوبصورت اور پڑھے لکھے فہیم کو اس نے اپنی تصور کی آنکھ سے سونیا کے ساتھ ہی کھڑے دیکھا تھا، مگر اب اس کا دماغ جو کھیل کھیلنے کا منصوبہ بنا رہا تھا وہ سب سے الگ آئیڈیا تھا۔ اس نے ہیرا اور فہیم کا رشتہ کرنے کا سوچا تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دنیا کی نظر میں اچھے بننے کا بھی یہ ایک قیمتی موقع تھا جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مسز ارباز نے مسرت سے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو مسرت چہرے پر بڑی نرمی سی مسکراہٹ سجا کر بولی، مسز ارباز، آپ میری بہنوں کی طرح ہیں۔ میں اپنے دل کی بات صاف صاف کہنا چاہتی ہوں۔ پہلے میرا ارادہ ہیرا کا رشتہ طے کرنے کا ہے، ویسے بھی دونوں میں چند ماہ کا ہی فرق ہے، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے ہیرا کو ہمیشہ سونیا پر اہمیت دی ہے، اسے میں نے پیدا نہیں کیا، مگر وہ مجھے سونیا سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بات سن کر مسز ارباز بولی، آپ بہت عظیم خاتون ہیں مسرت، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اس گھر سے رشتہ کر رہی ہوں۔ سچ کہوں تو آپ کی دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری ہیں۔ آپ ہیرا کے لیے ہاں کر دیں یا سونیا کے لیے، آپ کی مرضی۔ یوں مسز ارباز نے بھی انہیں اختیار سونپ دیا تھا۔ سونیا جو دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، مسز ارباز کے جانے کے بعد ماں سے بولی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں فہیم کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ماں ہو کر بھی میرے ساتھ ایسی کیسی دشمنی کر رہی ہیں؟ آپ میری سگی ماں ہیں یا اس ہیرا کی؟ سونیا بدلحاظ بنی ماں سے سوال کر رہی تھی۔ مسرت نے بیٹی کی بات اطمینان سے سنی اور پھر بولی، میری پیاری بیٹی، تمہاری ماں نہ تو جلد باز اور نہ ہی بے صبری ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی آج اس مقام تک آئی ہے۔ میں ہیرا کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں کیونکہ میں یہ گھر تمہارے نام کروانا چاہتی ہوں، چاہے تم جتنا بھی حق جتاؤ، لیکن یہ سچ ہے کہ قانونی طور پر یہ گھر قاسم کے بچوں کا ہے اور وہ تمہارا سوتیلا باپ ہے۔ چاہے تم سے جتنی بھی محبت جتا لے، لیکن تم اس کا خون نہیں ہو۔ سوچو، میرے مر جانے کے بعد تمہارا اس گھر میں کیا ہے؟ میں بشیرن سے اس بار بھی پکا کام کرواؤں گی تاکہ ہیرا راستے سے ہٹ جائے اور ساری عمر میری بیٹی اس گھر میں عیش کرے۔ تمہاری شادی ارباز سے ضرور ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہیرا کی شادی ہوگی۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنی ماں کی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ سونیا کو اپنی ماں کی ذہانت پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ سونیا نے سب کچھ ماں کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ مسرت چاہتی تھی کہ سونیا کا مستقبل محفوظ رہے اور وہ ہمیشہ عیش کی زندگی بسر کرتی رہے۔ ایسا سب ایک ہی صورت میں ممکن تھا، جب قاسم کی کوئی اولاد بھی شہر میں موجود نہ ہوتی۔ ہیرا کا بخار اتر چکا تھا۔ مسرت نے ایک سادہ سی تقریب میں اس کی منگنی کر دی اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مسرت بڑھ چڑھ کر اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ سونیا بھی بظاہر شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہیرا دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی۔ اس پر خوب روپ چڑھا تھا۔ اسے اسٹیج پر دلہن کے روپ میں دیکھ کر مسرت دل ہی دل میں ہنس پڑی اور سوچنے لگی، بیچاری،
اپنے مرنے کے لیے کیسا سج دھج کر بیٹھی ہے۔ سونیا پارلر سے تیار ہو کر آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اسے اس شادی میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی، چاہے آج رات ہیرا نے مر جانا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح فہیم کو کسی اور کا دلہا بنا دیکھنا اس کی بس سے باہر کی بات تھی۔ اسے اپنی ماں پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا، جو نہ جانے کن چکروں میں الجھ بیٹھی تھی اور ساتھ اسے بھی الجھا کر زندگی کی خوشیوں سے دور کر دیا تھا۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ مسرت اپنا پرس اسے پکڑا کر واش روم چلی گئی۔ اسی وقت فہیم دلہے کے روپ میں ہال میں داخل ہوا تھا۔ خوبصورت شیروانی میں اس کی مردانہ وجاہت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سونیا کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اگر مزید کچھ دیر وہ اس دشمن جاں کی طرف دیکھتی تو شاید فنا ہو جاتی۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑا اور اپنی گود میں رکھے پرس سے کھیلنے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر پرس کے اندر رکھی پانی کی بوتل پر پڑی۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے۔ اس نے بوتل کو منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پورا پانی چڑھا گئی۔ پانی ختم ہوا تو بوتل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر کو پانی بھرنے کا کہا اور خود اپنا سر ہاتھ میں لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسرت اپنا پرس لے کر مہمانوں کے رش میں گم ہو گئی اور سونیا اپنا چکراتا سر لیے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اسٹیج پر مسز ارباز اور ان کے رشتہ دار مختلف رسمیں کرنے میں مصروف تھے۔ جب مسرت اپنے بھاری بھرکم جسم کو بمشکل سنبھالتی ہوئی اسٹیج پر چڑھی تھی، اس نے اپنے پرس کے اندر سے پانی کی بوتل نکالی اور ہیرا کو پانی پلانے لگی۔ قاسم اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کہنے لگے، بچی کو پانی کیوں پلا رہی ہو؟ ابھی تو اس کے سسرال والوں نے اتنی زیادہ مٹھائی کھلائی ہے، ابھی پانی کی گنجائش بھلا کہاں ہوگی؟ مسرت ہنس کر بولی، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں قاسم، اگر پانی نہیں پینا ہوتا تو وہ انکار کر دیتی، آپ خواہ مخواہ ایک چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی میں نے پانی پر سورہ جن پڑھ کر دم کیا ہے، فائدہ دے گا۔ مسرت کے کہنے پر بات آئی گئی ہو گئی۔ فہیم اور اس کی ماں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فہیم کو ہیرا بہت پسند آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مسرت دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب ہیرا کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ وہ تصور میں ہیرا کی جگہ سونیا کو دلہن بنے بیٹھے دیکھنے لگی اور مسکرانے لگی۔ سب لوگ اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے اور اس شادی میں اس کے کچھ سسرالی رشتہ داروں نے بھی شرکت کی تھی جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ وہ سب مسرت کی بہت تعریف کر رہے تھے، جس نے اپنی سگی بیٹی پر سوتیلی کو اہمیت دی اور اس کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر رہی تھی۔ قاسم کے دونوں بیٹے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کی شادی میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ رخصتی کا وقت ہوا تو مسرت نے ہیرا کو گلے لگا کر جھوٹ موٹ کے خوب آنسو بہائے۔ آخرکار ہیرا رخصت ہو کر فہیم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور مسرت نے سکون کا سانس لیا۔ باری باری سب مہمان چلے گئے تو وہ سونیا کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، جو کافی دیر سے اسے نظر نہیں آئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا شادی ہال کھنگال لینے کے بعد بھی اسے سونیا کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ اس نے سونیا کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا تو وہاں اس کی ڈھیر ساری مسڈ کالز تھیں۔ اس نے کال بیک کی تو مسلسل بیل جانے کے باوجود کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مسرت کا دل بیٹھنے لگا۔ قاسم اور باقی بچے ہوئے مہمان بھی سونیا کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ مسرت کو بیٹی کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ قاسم نے اس کی ان دوستوں کو کال کی جو شادی میں شامل ہو کر گھر جا چکی تھیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ جس وقت اسٹیج پر ہیرا کی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں، اس وقت اس نے اسے باہر گیٹ کی طرف بھاگتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے ہیرا گھر چلی گئی ہو۔ بدحواسی کے عالم میں قاسم کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اب کسی نے ان کے کان میں کہا تو وہ دوڑ کر گاڑی کی طرف گئے اور تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر کی طرف گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے جو منظر دیکھا تھا، اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ 5 منٹ بعد انہوں نے ڈرائیور کو فون کر کے مسرت کو گھر لانے کا کہا۔ مسرت پاگلوں کی طرح سونیا کو ادھر ادھر تلاش کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو اس کے کمرے میں اس کا بے جان وجود دیکھ کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے نہ جانے کتنے دن بعد ہوش آیا تھا۔ سونیا منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ ہیرا کے ہاتھوں سے مہندی نہ اتری تھی اور وہ اپنی بہن کی موت کی وجہ سے میکے میں ہی موجود تھی۔ فہیم روز ہی اس سے ملنے آتا تھا۔ مسز ارباز بھی مسرت کو سنبھالنے کے لیے ہیرا کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مسرت کے حواس بحال ہو رہے تھے اور اسے حقیقت کا بخوبی احساس ہو رہا تھا، مگر یہ سب کچھ کس طرح ہوا تھا؟ بازی
ایک دم سے کیسے پلٹ گئی تھی؟ موت کے جو ہار اس نے ہیرا کے لیے تیار کروائے تھے وہ سونیا کے گلے میں کس طرح چلے گئے؟ یہ ایسے سوال تھے جو ساری عمر مسرت کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان کا جواب تلاش کرنا ہی گویا مسرت کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا، جن کا جواب اسے ساری عمر نہیں ملنا تھا۔ اسی پرانے گاؤں میں ایک بڑے اور مہنگے ترین برانڈ کی گاڑی داخل ہوئی تھی، جس کے اندر مسرت اپنے بکھرے بالوں اور چہرے کی سیاہی سے بے خبر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف بشیرن سے ملنا تھا، ایک بار اس کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کرنا تھا۔ ایک وہی اسے قصوروار دکھائی دیتی تھی۔ وہ تنگ سی گلی میں داخل ہوئی تو سیلن زدہ دیواریں اور لکڑی کا پرانا دروازہ اس کو خوشامدید کہنے کے لیے اپنی جگہ پر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے بڑی تیزی سے اتری اور اسی تیز رفتاری سے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ اسے مایوسی ہوئی، بشیرن کی جگہ خالی پڑی تھی۔ 2-3 عورتوں نے اسے دیکھا اور شاید پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مجھے بشیرن سے ملنا ہے، اس نے کہا تو ان میں سے ایک عورت بولی، تمہیں نہیں پتا اسے مرے ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ مسرت یہ سن کر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح مایوس کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے واپس جانے کا کہا تو وہ بے جان قدم لیے وہاں سے باہر نکل گئی۔ واپسی کا راستہ بڑا مشکل تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس لکڑی کے دروازے کو دیکھا اور سوچنے لگی، کاش میں کبھی اس دروازے کے اندر داخل نہ ہوئی ہوتی، کاش کبھی یہ مجھے دکھائی نہ دیا ہوتا، تو شاید آج میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی۔ ہیرا اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ مسرت کے دن بڑے اداس گزر رہے تھے۔ کچھ ماہ پہلے ملازموں پر حکم چلانے اور گھر کے ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانے والی مسرت اب بالکل بدل چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی جگہ کسی دوسری مسرت نے جنم لے لیا ہو۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی تو گھنٹوں وہیں بیٹھی رہتی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش رہتا تھا اور نہ ہی پینے کا۔ قاسم ہر ممکن حد تک اس کا خیال رکھتا تھا اور ملازموں کو بھی اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے اس کے دل سے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ قاسم کے دونوں بیٹے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے گاؤں میں رہنے کے بجائے باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ قاسم کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی۔ دونوں جوان بیٹوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر ان کا ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی ذات مکمل ہو چکی ہے۔ سالوں پہلے انہوں نے کس دل سے اپنے بیٹوں کو جدا کیا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ دونوں بیٹوں نے آ کر بزنس میں خوب نام روشن کیا اور 4 چاند لگائے۔ مسرت ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ دونوں بیٹوں کا اس کے ساتھ تعلق واجبی سا ہی تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتے لیکن اتنا ناپسند بھی نہیں کرتے تھے۔ ہیرا بھی بھائیوں کے آنے سے بہت خوش تھی اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا میکہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ وہ دونوں بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ کاروبار سیٹ ہو گیا تو قاسم کو دونوں بیٹوں کی شادی کی فکر ہو گئی۔ مسرت کی ذہنی حالت تو اس قابل نہ تھی کہ وہ شادی کے معاملات دیکھتی، سو ہیرا نے ہی یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، سو اس نے فہیم کی کزنس کے لیے رشتہ ڈال دیا۔ دونوں بھائی اپنی شادی کی ذمہ داری بہن کو سونپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے یہ ذمہ داری بڑی خوب نبھائی اور چاند جیسی بھابیاں اپنے شہزادے بھائیوں کے لیے پسند کی۔ دونوں بھائیوں کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ جہاں مسرت کی حکمرانی تھی اور جس گھر کو وہ اپنی بیٹی کے نام کرنے کا سوچتی تھی، اب وہاں کسی اور کی اجارہ داری تھی۔ مسرت حیران نظروں سے انہیں پورے گھر میں اپنی مرضی چلاتے ہوئے دیکھتی تو اسے بڑا غصہ آتا۔ وہ بات بات پر ان سے الجھنے اور لڑنے لگی۔ ریما اور ثنا اچھی لڑکیاں تھیں، لیکن جب ان کی برداشت ختم ہوئی تو وہ دونوں بھی میدان میں اتر آئیں اور یوں قاسم کا گھر میدان جنگ بن گیا۔ شروع میں مرد حضرات نے اس معاملے کو پیار محبت سے نمٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن مسرت کے ساتھ رہتے ہوئے امن و امان قائم ہونا بہت مشکل تھا۔ یہ بات وہ دونوں بہنیں اچھی طرح سمجھ چکی تھیں۔ روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ مسرت کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دینا چاہیے۔ قاسم اپنے جیتے جی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ مسرت جیسی بھی تھی ان کی بیوی تھی اور انہیں اس سے محبت تھی۔ اس روز حد ہی ہو گئی تھی۔ ثنا اور ریما مل کر کھانا بنا رہی تھی کہ مسرت کچن میں پہنچ گئی اور انہیں کچن سے باہر جانے کا حکم دینے لگی۔ یہ گھر میرا ہے، میں یہاں کی مالکن ہوں، یہاں پر کھانے بنانے کا حق صرف مجھے ہے، تم دونوں یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ وہ
بار بار اسی بات کی تکرار کر رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی آگے سے جواب دیا تو مسرت نے غصے میں ان کا بنایا ہوا سارا کھانا گرا دیا اور زور سے ہنستے ہوئے بولی، میرے گھر میں مداخلت کرو گی تو یہی انجام ہوگا، ہا ہا ہا۔ ثنا اور ریما کو بڑا غصہ آیا۔ گرمی میں کھانا بنا کر ان کا حشر ہو گیا تھا اور اوپر سے مسرت نے ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ ان دونوں کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ انہوں نے فون کر کے ہیرا کو بلایا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تمہاری ماں پاگل تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے بھائیوں کی شادی کروانے کی؟ کیا تمہارا مقصد ہم دونوں کی زندگی برباد کرنا تھا؟ ایسا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتی؟ کیا تم ایسے گھر میں رہنا پسند کرتی جہاں تمہیں سکون کا ایک لمحہ بھی نہ ملتا؟ ہم دونوں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں اور یاد رکھنا ہماری بربادی کا سبب تم ہو۔ تم نے اپنے بھائیوں کی شادی کروا کر ہمیں اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ بیچاری بھولی بھالی ہیرا جس کے گلے نیکی آ پڑی تھی، اس نے یہ سب سنا تو رونے لگی اور روتے ہوئے اپنی دونوں بھابھیوں سے معافی مانگنے لگی۔ آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، مجھے امی کی ایسی حالت کا بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ دونوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گی۔ میں اس مسئلے کو جلد ہی حل کر لوں گی۔ یہ وعدہ کر کے وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، مگر اگلے دن ہی قاسم کا فون آ گیا۔ وہ رو رہے تھے اور کہنے لگے، بیٹی تمہارے بھائیوں کا گھر بچانے کے لیے آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے رہا ہوں۔ میں تمہاری ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ہیرا نے جب یہ سنا تو دل تھام کر رہ گئی اور کہنے لگی، بابا ان کی جگہ اگر آج میری سگی ماں ہوتی تو یقیناً آپ کو ایسا کبھی نہ کرنے دیتی۔ آپ کی بیوی ہونے کے ناطے وہ میری ماں ہی ہیں، چاہے سوتیلی ہی صحیح۔ میں کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں انہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں بابا۔ یہ کہہ کر ہیرا نے فون بند کر دیا اور اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ اس نے وہاں جا کر مسرت کو گلے لگایا۔ مسرت کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہ ہیرا کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پرسکون ہو گئی۔ ہیرا اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ قاسم کے دل سے اپنی بیٹی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلی تھیں اور انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹی کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے۔ ہیرا نے شہر کے مہنگے ترین سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لے کر مسرت کا معائنہ کروایا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کے دل و دماغ پر پچھتاوے کا احساس بری طرح حاوی ہے اور یہی احساس اسے نارمل زندگی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ہیرا نے بہت کھوجنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے جس کا پچھتاوا اتنا بری طرح مسرت پر حاوی ہو چکا ہے کہ وہ نارمل زندگی گزارنا ہی بھول بیٹھی ہے، مگر کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ کوئی سرا نہ آیا۔ مگر اس کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ مسرت پر علاج کا اثر ہونے لگا تھا اور مثبت نتائج سامنے آ رہے تھے۔ ہیرا نے اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچھ ہی ماہ میں مسرت کی حالت بہتر ہو گئی۔ ایک روز ہیرا ملازمہ سے اس کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی جب مسرت نے ہاتھ کے اشارے سے ہیرا کو اپنے پاس بلایا۔ ہیرا اس کے قریب گئی تو اس نے ہیرا کو گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں نے تمہیں برباد کرنا چاہا لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منہ کی کھانے کے علاوہ کوئی صلہ نہیں ملتا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے بیٹا کہ میرا سایہ پڑنے کے باوجود تم مجھ پر نہیں گئیں بلکہ اپنی مرحومہ ماں پر گئی ہو جو تمہاری پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی، لیکن اس کی نیکیاں آج بھی تمہارے اندر زندہ ہیں۔ مسرت نے پوری زندگی میں پہلی دفعہ ہیرا کو اتنے پیار سے گلے لگایا تھا۔ مسرت کی محبت ہیرا کے اندر اترتی چلی گئی۔ وہ مسرت سے الگ ہوئی اور اسے کہا کہ میں اپنی ماں کو تو نہیں جانتی کہ وہ کیسی تھی، لیکن میں نے ماں کے روپ میں آپ کو ہی دیکھا ہے اور ہزار ناانصافیوں کے باوجود آپ کو ہی اپنی ماں مانا ہے، اور میں اتنا جانتی ہوں کہ ماں اپنی بیٹی سے معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کیجیے گا امی، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میں تو بس سونیا کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جس کے جانے کے بعد میں نے آپ کو ٹوٹتا دیکھا ہے اور بکھرتا دیکھا ہے۔ آپ کی اور بابا کی زندگی بہت بدل گئی ہے امی۔ خیر جو خدا کو منظور۔ وہ دونوں ماں بیٹی بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ ہیرا نے دونوں بھابھیوں کو بھی منا لیا تھا۔
सुलह होने के बाद दोनों भाइयों ने भी बहुत चाहा कि वो मुसर्रत को अपने पास रख लें, लेकिन हिरा ने माँ को भेजने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो दिल से माँ की खिदमत करना चाहती थी और दोबारा कोई बदमज़गी नहीं देखना चाहती थी। बुढ़ापे में कासिम के लिए अकेले रहना भी मुश्किल था, सो उन्होंने हिरा को समझाया और अपने और मुसर्रत के लिए एक अलग घर बनवा लिया, जहाँ वो दोनों ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कासिम सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं और मुसर्रत घर के सारे काम निपटाती है, क्योंकि उसे पुरसुकून और मसरूफ़ रखने के लिए छोटे छोटे काम देना बहुत ज़रूरी है। मगर अब भी जिस दिन उसे सोनिया की याद बहुत ज़्यादा आती है, उस दिन वो बेदहानी में खाना इतना बदमज़ा बना लेती है कि कासिम से खाना मुश्किल हो जाता है, मगर वो उसका दिल रखने के लिए तारीफ़ ज़रूर करते हैं। हर वीकेंड पर दोनों बेटे और बेटी अपने बच्चों समेत उनके घर मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर मुसर्रत बहुत खुश होती है और खुशी का इजहार करती है। अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते देखना ही उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून रखता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।